معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب خوارزم شاہ کو جوجی چنگیز خان کے بیٹے کے قریب آنے کی خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے 15,000 سپاہیوں کو شہزادہ جلال الدین کے ماتحت کر کے حکم دیا کہ وہ دریائے سیہون عبور کر جائیں اور تاتاریوں کو راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں۔ جب تاتاری وہاں سے گزریں تو ان پر اچانک حملہ کر دیں۔ اس طرح بے خبر دشمن بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس پہلی شکست سے مرعوب ہو کر وہ مزید پیش قدمی کی ہمت نہ کر پائے۔ یہ 15,000 سپاہی جلال الدین کی کمان میں دریا کے پار خاصی دور جا کر پہاڑی دروں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جلال الدین کو روزانہ اطلاعات ملتی رہتی کہ 20,000 تاتاریوں کا لشکر اسی طرف آ رہا ہے، مگر اس موقع پر ایک بے حد حیرت انگیز اور انتہائی افسوسناک بات پیش آ گئی۔ تاتاریوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی کہ جلال الدین کا لشکر ان کے گھات میں چھپا بیٹھا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تاتاریوں کو اس قدر اہم اور خفیہ خبریں فوری طور پر مل جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ خوارزمی فوج میں غداروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تاتاریوں نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور مختلف راستوں سے دائیں بائیں پھیل کر جلال الدین کی فوج کو بے خبری میں جا گھیرا۔ تاتاریوں کا حملہ تاریک شب میں امڑنے والے طوفانی ریلے کی طرح تھا۔ خوارزمی فوج میں ایسی بھگدڑ مچی کہ الامان والحفیظ، بہت سے سپاہی شدید یا زخمی ہو گئے، باقی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ شہزادہ جلال الدین نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد فتح ناممکن دیکھ کر آخر کار پسپائی کو ترجیح دی۔ وہ بڑی مشکل سے دشمن کے گھیرے سے نکلے اور ایک طویل سفر کر کے واپس باپ کے پاس پہنچے۔ خوارزم شاہ اپنی فوج کی بدحالی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب بلا تاخیر بھاری لو لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر کے صف بستہ جنگ کی جائے۔ ادھر جوجی چنگیز خان کی ہدایت کے مطابق پہلے ان پہاڑوں میں بسنے والی باغی ترک سردار توغ طغان سے نمٹنا چاہتا تھا۔ توغ طغان کو جب تاتاری لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اپنے قبیلے سمیت بھاگ نکلا اور کنکلی قبائل کے وطن قراقوم کا رخ کیا، جس سے کچھ آگے خوارزم کا شمالی مشرقی سرحدی شہر جند واقع تھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اطلاع ملی کہ توغ طغان سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چونکہ اس آوارہ سرکش سردار سے خوارزم کے تعلقات بھی خراب تھے، اس لیے خوارزم شاہ یہ سوچ کر تاتاریوں سے پہلے اسے نمٹتا چلوں۔ فوج کے کچھ حصے کے تحت اس طرف بڑھا، مگر سمرقند سے کچھ آگے نکل کر اسے خبر ملی کہ توغ طغان کے پیچھے تاتاری لشکر اس کے تعاقب میں پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب خوارزم شاہ کو توغ طغان کی آمد کی اصل وجہ معلوم ہوئی اور ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ خوارزم شاہ خود بھی تاتاریوں سے مقابلے کے لیے ہی نکلا تھا۔ یہ خبر سن کر اس نے ایک تیر سے 2 شکار کا قصد کیا اور چاہا کہ اسی حملے میں دونوں دشمنوں کو نمٹا دے گا، مگر اپنی موجودہ ہم رکاب فوج کو محسوس کر کے وہ سمرقند واپس آ گیا۔ بقیہ تمام لشکر کو اپنی کمان میں لیا اور سرحدی شہر جند پہنچ گیا۔ توغ طغان ابھی خوارزمی سرحدوں سے قدرے فاصلے پر تھا کہ جوجی نے اسے جا لیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کی طاقت کو کچل دیا اور سارے قبیلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے قبل جوجی نے کئی چھاپہ مار دستے خوارزم کی سرحدوں کی طرف لوٹ مار کے لیے بھیج دیے تھے، جو دریائے سیہون کے آس پاس واقع دیہاتوں پر شب خون مار کر غلہ، مویشی اور خوراک کے ذخائر لوٹ لیتے، مزاحمت کرنے والوں کو قتل کر کے اور مکانات کو آگ لگا کر پہاڑی پناہ گاہوں میں رپوش ہو جاتے۔ اس چھیڑ چھاڑ کا مقصد رسد و خوراک کے ساتھ ساتھ خوارزم شاہ کو ان پہاڑی اور دروں میں داخل ہونے کی دعوت دینا تھا، جو اس کے لیے موت کا جال ثابت ہو سکتے تھے۔ خوارزم شاہ اپنی سرحد عبور کر کے دریا کی 2 شاخوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ہزاروں لاشیں خاک و خون میں لت پت تھیں۔ معلوم ہوا کہ ایک دن قبل یہاں تاتاریوں اور توغ طغان کے مابین جنگ ہوئی تھی، جس میں تاتاری غالب آ گئے تھے۔ خوارزم شاہ کا ایک دشمن از خود ختم ہو چکا تھا، مگر وہ دوسرے کو بھی ہاتھ سے جانے دینے پر تیار نہ تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ تاتاری انہی پہاڑوں میں پیچھے ہٹ رہے ہیں اور زیادہ دور نہیں گئے ہیں۔ خوارزم شاہ نے اس موقع پر فوج کے ایک حصے کو کافی سمجھتے ہوئے 4 لاکھ میں سے اکثر سپاہیوں کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا
اور خود بقیہ لشکر کے ساتھ ان تنگ گھاٹیوں اور پرپیچ راستوں میں داخل ہو گیا جن کے دونوں طرف بلند پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اگرچہ فوج کے افسران خوارزم شاہ کو اس اقدام سے منع کر چکے تھے، مگر ایک طرف سرحدوں پر تاتاریوں کی لوٹ مار خوارزم شاہ کی تنگ مزاجی اور اشتعال میں اضافہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف تاتاریوں کا پیچھے ہٹتے چلے جانا اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، اور وہ اسے دشمن کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ اس وقت خوارزم شاہ سطح مرتفع پامیر اور کوہ تیان شیان کے سائے میں سفر کر رہا تھا۔ حمداللہ مستوفی قزوینی کے بیان کے مطابق یہ علاقہ ولایت کاشغر کی حدود میں شمار ہوتا تھا۔ تاتاریوں کے تعاقب میں ایک دن کے سفر کے بعد خوارزمی فوج صبح سویرے ایک شجر پوش طویل اور تنگ وادی میں جا پہنچی۔ جوجی اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ خوارزمی لشکر کی کثرت سے مرعوب ہو کر ایک تاتاری سردار نے جوجی کو مشورہ دیا کہ ہم مزید پسپا ہو کر اپنے قلب لشکر سے جا ملیں اور پھر ایک یکبارگی حملہ کر دیں تو مناسب ہوگا، مگر جوجی نے اس بزدلانہ مشورے کو پسند نہیں کیا۔ اس کے باپ نے اسے پابند کیا تھا کہ خوارزم شاہ کو تا حکم ثانی اسی محاذ پر مصروف رکھے گا۔ اس نے مشورہ دینے والے سردار کو کہا، چنگیز خان کا بیٹا اگر میدان جنگ سے فرار ہو جائے تو وہ باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض جوجی لڑنے کے لیے تیار تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم مورخین اس پر متفق ہیں کہ اس کے باوجود اس نے خوارزم شاہ کو یہ پیغام بھیجا تھا، ہمیں خان اعظم کی طرف سے آپ سے لڑنے کی اجازت نہیں ملی، ہم ایک دوسرے مقصد سے یہاں آئے تھے۔ ہاں اگر آپ جنگ کی ابتدا کریں گے تو ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوجی نے اس قسم کا پیغام دشمن کو غافل رکھنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ بعد میں اس پر اچانک حملہ کیا جائے اور یوں اپنی عددی کمی کے باوجود یقینی فتح حاصل کی جائے۔ جوجی کی طرف سے اس پیغام کے جواب میں خوارزم شاہ نے جواب دیا، چنگیز خان نے تمہیں ہم سے جنگ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اللہ نے ہمیں تم سے جہاد کا حکم دیا ہے اور تم سے قتال پر ہم سے بہترین وعدے کیے ہیں۔ میرے نزدیک اور تم و دوسرے دشمن برابر ہو۔ اس جواب کے ساتھ خوارزم شاہ نے اعلان جنگ کرتے ہوئے وادی میں فوجیں صف بستہ کر لیں۔ مقابلے میں تاتاری بھی صفیں درست کر کے سامنے آ گئے۔ خوارزم شاہ حیرت اور حقارت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تاتاریوں کی صف بندی کا نظارہ کر رہا تھا۔ یہ سمور پوش لوگ بالوں والے پستہ قدہ گھوڑوں پر زینوں کے بغیر سوار تھے، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں نہ فولادی زیریں تھیں، دیگر بھاری بھرکم حفاظتی آلات حرب کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تلوار، تیروں بھرا ترکش اور کمان ہر تتاری سپاہی کا کل سامان جنگ تھا۔ ان کے بعض دستوں کے پاس نیزے بھی تھے۔ خوارزم شاہ نے ایک نگاہ اپنے صف بستہ سپاہیوں پر ڈالی۔ عربی گھوڑوں پر سوار طوفانی دستے، ترک نیزہ بردار سپاہیوں کے غول، پیادہ فوج کے تیر اندیزوں کی صفیں، افغان اور فارسی شمشیر زن، سب کے سب لوہے میں ڈھلے ہوئے۔ ان کی فولادی زرہیں خود اور ڈھالیں سورج کی کرنوں سے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ فتح ہمارا مقدر ہے، اس نے دل میں سوچا اور حملے کا حکم دیا۔ طبلِ جنگ پر چوٹ پڑی اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کے آغاز کے ساتھ ہی خون ریز اور وحشت ناک معرکہ آرائیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے عالم اسلام کی نصف سے زائد آبادی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جنگ کی آگ شعلہ برسا رہی تھی۔ تاتاری اور ترک سوار آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تاتاریوں کے تیز رفتار دستے تلواریں سونتے ہوئے خوارزمی شمشیر زنوں سے بھڑے ہوئے تھے۔ خوارزم شاہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس تنگ وادی میں اس کی فوج بری طرح پھنس چکی ہے۔ سوار دستوں کے لیے تیزی سے نقل و حرکت کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ تیر انداز اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے، مگر یہاں دونوں فوجیں اس طرح گڈمڈ ہو رہی تھیں کہ اپنے ہی سپاہیوں کا تیروں کی زد میں آنا بعید نہ تھا۔ میدان میں موجود تاتاری تعداد میں خوارزمی سپاہیوں کے نصف سے بھی کم تھے، لیکن یہ کمی ان کے لیے چند نقصان دہ نہ تھی۔ خوارزمی فوج کی اکثر صفیں جنگ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دیگر صفوں کے سپاہیوں کے شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتی تھیں۔ ان کی جو صفیں آگے تاتاریوں سے تھیں وہاں تاتاری بری طرح تباہی مچا رہے تھے۔ خوارزم شاہ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ حیرت انگیز، مہیب ترین اور غیر متمکن منظر دیکھ کر تاتاری سوار دستے
بجلی کی طرح جھپٹ کر بیچ سے خوارزمی لشکر کو کاٹتے اور دھکیلتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان کی بے جگری، بہادری اور خون ریزی خوارزم کے مطلق العنوان فرمانروا کولرز نے کے لیے کافی تھی۔ وہ خود قلب لشکر میں موجود تھا اور خطرہ ہر لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں کو قلب لشکر کی پچھلی صفوں کے سپاہیوں نے سہارا دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پیش قدمی کرنے والے تاتاریوں کے ہراول دستوں نے آس پاس سے میدان صاف کر دیا تھا۔ اب وہ دوسری طرف سے گھیرا ڈال کر خوارزم شاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوارزم شاہ چند لمحہ پہلے فتح کے سہانے خوابوں میں غرق تھا، لیکن اب خود کو موت کے منہ میں دیکھ کر اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کس طرح اس ناگہانی بلا سے جان بچا کر نکل جائے، لیکن اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ تتاری لشکر کا ہراول 2 سنگوں والا پرچم اٹھائے صرف 100-150 گز کے فاصلے پر اس کے محافظ دستے کے بچے کچے سپاہیوں کو تہ و تیغ کر رہا تھا، اور چند لمحے میں وہ اس کی سواری تک پہنچ سکتا تھا۔ کوئی معجزہ ہی اب اسے تتاریوں کی دسترس سے نکال سکتا تھا۔ خوارزم شاہ خود کو جیتے جی مردہ یقین کر چکا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔